آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیہ وفی روایت بالنیات۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا فرمان اور بہت ہی زیادہ جامع آپ کا فرمان ہے، اوتی تو بجوامع الکلم، اللہ کی طرف سے مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ جامع کلمہ وہ ہوتا ہے جو کلام لفظ مختصر ہوتا ہے، معنی مفہوم بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے، اس کو جامع کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہ مختصر سے الفاظ ہیں، انما الاعمال بالنیات، سوائے اس کے نہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے یا نیتوں ارادوں پر ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہے دل، دوسرا ہے دماغ اور تیسرا زبان، یہ تین عضو ہیں۔ دل کا کام ہے ارادہ کرنا، کسی چیز کا تصور کرنا، اور دماغ کا کام ہے اس چیز کے حوالے سے تفکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، اور زبان کا کام ہے اظہار کرنا، اس چیز کو ظاہر کرنا۔ مثلا یاد رکھیں، ارادے کا تعلق ہے دل کے ساتھ، ارادے کا تعلق دماغ کے ساتھ نہیں ہے، ارادے کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ نیت کا معنی ہے دل کا ارادہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمال کا دار و مدار وہ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ ایک اور مثال دے کے سمجھاؤں تاکہ بات پھر اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، نہ ہی وہ پکا نمازی ہے، اس نے کسی سے پیسے لینے ہیں، اس کو پتہ چلا کہ یہ مسجد میں نماز کے وقت مجھے مل جائے گا۔ اب وہ آیا مسجد میں، آیا کس لیے ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، وہ آیا ہے پیسے لینے کے لیے۔ اتفاق کرنا آگے اذان بھی ہو گئی، تو مسلمان ہونے کے ناطے اس نے کہا چلو نماز بھی پڑھ لوں۔ اب اس کو اللہ پاک نے یہ چیز اچھی طرح سمجھنا، کچھ لوگ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، کوئی موقع ملے اور مولوی پر تنقید کریں، اور پھر بات کچھ ہوتی ہے، بات کا پتنگڑ بنا کے پھر کچھ اچھال دیا جاتا ہے۔ یہ غور و فکر کریں۔ اب اس بندے کو نماز کا ثواب اللہ نے دینا ہے، لیکن اس کا ثواب اور ایک وہ بندہ جو آیا ہی نماز پڑھنے کے لیے، دونوں کا ثواب ایک جیسا نہیں ہے۔ ثواب اس کو بھی ملے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ثواب اللہ دے گا ہی نہیں، لیکن ایک جو گھر سے چلا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور ایک گھر سے چلا ہے پیسے لینے کے لیے، نماز اس نے بھی پڑھی ہے، نماز اس نے بھی پڑھی ہے، ثواب دونوں کا ایک جیسا نہیں۔ کیوں کہ نیت دونوں کی ایک جیسی نہیں۔ حالانکہ اس نے زبان سے تو ابھی کوئی بات نہیں کہی، دل میں جو ارادہ ہے یہ اسی پر ہے سارا دار و مدار۔ ایک گھر سے چلا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کا ارادہ اور ہے، ایک گھر سے چلا ہے پیسے لینے کے لیے، اس کا ارادہ اور ہے۔ نماز دونوں نے پڑھ لی لیکن دونوں کا ارادہ ایک جیسا نہیں تھا۔ اللہ نے اس چیز کو ضرور دیکھنا ہے۔ محترم ساتھیو، نیت بعض اوقات انسان کی صحیح نہیں ہوتی اور اس کا جو عمل ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ نیت انسان کی صحیح نہیں ہوتی، عمل اس کا بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ ظاہری عمل کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ نیت کی بنیاد پر ہوگا۔ سمجھے اس بات کو اچھی طرح۔ عمل اس کا بڑا خوبصورت ہے، اس کی نظر میں بھی خوبصورت، لوگوں کی نظر میں بھی خوبصورت، لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ نیت کی بنیاد پر ہوگا، وہ ظاہری جو خوبصورت عمل ہے اس کی بنا پر نہیں ہوگا۔ سنیے ایک حدیث جو شاید آپ نے کئی مرتبہ علماء، خطبہ، مبلغین کے منہ سے سنی ہو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جب جہنم کو اللہ بھڑکائیں گے تو اس میں 3 قسم کے لوگوں کو اللہ ڈالیں گے۔ 3 قسم کے لوگوں، وہ کون ہوں گے؟ وہ بڑے خوبصورت ظاہری عمل ان کا، ایک قرآن کا قاری ہوگا،
ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوگا اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ دیکھیں ان کا عمل کتنا خوبصورت ہے۔ قرآن پڑھنا خوبصورت عمل، جہاد کرنا خوبصورت عمل، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مسجدیں، مدرسے اور رفاع عامہ کی چیزیں بنوانا کتنا خوبصورت۔ اب ظاہری طور پر تو ان کا عمل تو بڑا خوبصورت ہے، اللہ ان کو ڈال کے جہنم کے اندر پھر آگ کو اللہ بھڑکائیں گے۔ وجہ اللہ قاری سے پوچھیں گے ہاں بھائی تو نے زندگی کیسے گزاری، اللہ تو زیادہ جانتے ہیں۔ قاری کہے گا اللہ میں ساری زندگی قرآن سناتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک قرآن تو سناتا رہا لیکن تیری نیت ٹھیک نہیں تھی، تیری نیت ٹھیک نہیں تھی، تیرے دل کے اندر کچھ اور تھا، تیرا ظاہر کچھ اور تھا۔ تیرے دل کے اندر یہ تھا کہ لوگ واہ 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 کریں، بس میرا نام ہو، جہاں جاؤں یہ جی قاری صاحب ہیں، بس جی کیا ہی بات ہے، بس جی ایسی محفل تھی کہ جادو ہو گیا، سناٹا چھا گیا، اور وہ بڑا خوش ہوتا تھا، وہ دعات کو بڑا پسند کرتا تھا۔ تو صرف اس لیے قرآن پڑھتا رہا تاکہ لوگوں میں تیری تعریف ہو، وہ تجھے مل گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ حکم دیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑو، زنجیروں میں جکڑو اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ مجاہد سے بھی سوال کریں گے، سخی سے بھی سوال کریں گے، ہر کوئی یہی کہے گا اللہ میں نے یہ کام کیا۔ اللہ ہر ایک کو یہی کہیں گے کہ تو نے کیا تھا لیکن تو نے صرف اپنی شہرت کے لیے کیا تھا۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نیت ان کی خراب تھی، عمل ان کا خوبصورت تھا، لیکن نیت جو خراب تھی تو اللہ نے اسی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ ایک اور واقعہ سن لیں جیسے پتہ چلا بھی اگر نیت اچھی ہو کام غلط ہو جائے اللہ کے ہاں اس کا بھی ثواب ہے۔ یہ تھا کہ نیت گندی اور کام اچھا اور فیصلہ نیت پر، اور اگر نیت اچھی اور کام غلط ہو گیا تو اللہ نے اس کا بھی ثواب دے دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ واقعہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا، اس نے ارادہ کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ رات کے وقت لے کے نکلا اور اتفاقاً جو بندہ اس کو ملا وہ کون تھا؟ وہ چوری کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، وہ چوری کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اس کا بھی ارادہ ہے، اس کا بھی ارادہ ہے، اس کی بھی نیت ہے، اس کی بھی نیت ہے۔ اس کی نیت چوری کرنے کی ہے، اس کی نیت خرچ کرنے کی ہے۔ یہ گیا چپ کر کے، اس نے نہ پوچھا بھی کون ہے کیا، چپ کر کے ہاتھ میں رکھے، اس نے بھی لے لیے۔ اور جب صبح ہوئی تو چور نے اپنے ایک دوست کو بتایا، دوسرے کو بتایا، بات باہر نکل آئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس تک بھی بات پہنچ گئی کہ جو تو دے کے آیا ہے وہ چور کے ہاتھ میں دے کے، بڑا پریشان ہوا۔ اچھا اس نے کہا آج رات پھر اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، چلو کسی اور کو دوں گا۔ اتفاقاً پھر دوسرے دن نکلا، خرچ کرنے کا ارادہ تھا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ خاتون نکلی ہوئی تھی اور وہ جا رہی تھی فحش اور بے حیائی کے لیے۔ وہ رات کے وقت اس نے کسی جگہ کوئی اپنا وعدہ کیا ہوا ہوگا، وہ اس کے لیے نکلی ہے، یہ خرچ کرنے کے لیے نکلا۔ اس نے چپ کر کے اس خاتون کے ہاتھ میں رکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کسی مولوی کا دستی واقعہ نہیں بنایا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بیان کی ہوئی ہے۔ اس خاتون کے ہاتھ پہ اس نے رکھا اور چپ کر کے گھر چلا گیا۔ بات صبح پھر پھیل گئی کہ رات فاحشہ کے عورت میں، فاحشہ عورت کے ہاتھ میں ایسے ایسے کوئی خرچ کرنے والا دے گیا۔ پھر وہ پریشان ہو گیا، اس نے پھر تیسرے دن پھر ارادہ کیا چلو آج رات پھر نکلوں گا، پھر کسی کو اللہ کے لیے دوں گا۔ وہ نکلا تو اتفاقاً کوئی ملک صاحب، چودھری صاحب، نمبردار صاحب، مالدار، صاحب ثروت، وہ اپنے کام کے لیے جا رہا تھا، اور یہ جو گیا اس نے چپ کر کے اس کے ہاتھ میں رکھ اور پھر یہ اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو پھر بات پھیل گئی کہ آج رات تو کوئی مالدار بندے کو دے گیا پیسے۔ یہ پھر پریشان ہو گیا۔ اللہ پاک نے اب اس کو مطمئن کیا، کیسے؟ اللہ نے خواب کے ذریعے اس کی رہنمائی کی کہ تو پریشان نہ ہو، تیری تینوں راتوں کی جو خیرات ہے وہ ضائع نہیں ہوگی، اس کا فائدہ ہوگا۔ تو نے چور کو دیا، ممکن ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ میں کس ارادے سے جا رہا تھا، میرے مالک نے مجھے کیسے دلوا دیا۔ ممکن ہے یہ چیز سوچ کے وہ اس غلط کام سے باز آ جائے، تیری اس خیرات کا فائدہ ہوگا
تو پریشان نہ ہو، اور جس فاحشہ عورت کے ہاتھ پر تو نے رکھا اس سے بھی یہ چیز ضرور جھنجھوڑے گی کہ تو کس مقصد کے لیے اور تیرے مالک نے کس طرح تجھے دیا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکلا اور مالدار کے ہاتھ میں دے دیا تو ممکن ہے یہ چیز اس کو مجبور کرے کہ تیرے مالک نے تجھے کتنا دیا ہے اور تو مالک کے لیے خرچ نہیں کر رہا اور مالک پھر بھی تجھے دے رہا ہے، تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس میں سمجھانے کا میرا مقصد کہ اس کی نیت ٹھیک تھی، کام اگرچہ غلط ہو گیا لیکن نیت چونکہ ٹھیک تھی اس لیے اس کی تینوں دن کی خیرات ضائع نہیں۔ اور یہاں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا چلوں، آج کل جس طرح مسجدیں بنتی ہیں، مدرسے بنتے ہیں، کوئی مولوی صاحب کو پیسے جا کے دے کے آتا ہے اور مولوی صاحب اپنے موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلوا لیتا ہے، اپنے موبائل میں خرچ کر لیتا ہے، اپنے گھر پہ لگا لیتا ہے، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد میں استعمال کر لیتا ہے۔ دینے والے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس نے تو دے دی، اللہ کے ہاں اس کے لکھے گئے، آگے ذمہ داری اس کے اوپر ہے جس نے لیے ہیں اور غلط استعمال کیے ہیں، اس کا دیا ہوا ضائع نہیں ہوگا۔ اگر کوئی لے کے غلط استعمال کرتا ہے تو مجرم وہ ہے، دینے والا مجرم نہیں۔ دینے والے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ تحقیق کرے اور دے دے، باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ محترم ساتھیو، یہ ساری تمہیدی باتیں سننے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کیلنڈروں میں دیکھیں گے، اشتہارات میں دیکھیں گے، نیت کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، وَبِصَوْمِ يَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ بس اتنی بات ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے تو ہر عمل کے لیے نیت ہونی چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت زبان کے ذریعے الفاظ کو اظہار کرنا اس کا نام نیت نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ سکھلائے ہوں گے، یقیناً یہ عربی کے الفاظ ہیں تو قرآن کے اندر تو ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کسی حدیث کی کتاب میں کسی میرے بھائی کو مل جائیں تو مجھے چھوٹا بھائی سمجھ کے میری اصلاح کر دیں اور مجھے بتا دیں کہ یہ الفاظ فلاں حدیث کی کتاب میں موجود ہے، تاکہ ہم اسے پڑھ لیں اور تسلی ہو جائے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی الفاظ ثابت نہیں ہے روزی کی نیت کے لیے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نیت اپنی زبان میں، جب روزے کا وقت آتا ہے تو نیت عربی میں، اور جب زکوٰۃ دینے کے لیے تو اس کی کوئی نیت ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ نیت تو ہر عمل کے لیے ہے، کیوں کہ نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ اور یہ معاشرے میں یہ لفظ استعمال ہے، جیسی نیت ویسی مراد، جیسی نیت ویسی مراد، جو آپ کی نیت ہے اسی پر ہی سارا دار و مدار ہے۔ اس لیے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان کے اندر ایک مسجد میں نماز پڑھانے والا پڑھا رہا تھا، پیچھے پڑھنے والے پڑھ رہے تھے، ایک بندہ آیا، یہ ہندوستان کا سچا واقعہ ہے، اسے اللہ نے ہدایت دی اور پہلے وہ بھی الفاظ کہتا تھا کہ پیچھے امام کے یا ایسے ایسے سارا کہتا تھا۔ اس نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ بڑا عجیب سا شروع کر دیا۔ وہ آیا مسجد میں، اس نے وہ الفاظ بھی کہے جو عام لوگ کہتے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ امام کا نام فلاں ہے، اس کے باپ کا نام فلاں ہے، مسجد کے شتیر اتنے ہیں، کڑیاں اتنی ہیں، مسجد کی دائیں طرف یہ ہے، بائیں طرف یہ ہے، اللہ اکبر۔ لوگوں نے نماز کے بعد پکڑ لیا کہ تو نے یہ کہا کیا، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا بھائی جو تم کہتے ہو وہ تم دکھلا دو، جو میں نے کہے ہیں وہ میں دکھلا دیتا ہوں۔ جو تم الفاظ کہتے ہو آخر کوئی عربی کے الفاظ ایسے ہوں گے نا جس کا یہ ترجمہ ہے، وہ تم دکھلا دو۔ بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی۔ اچھا کبھی آپ امام سے پوچھیں، کبھی آپ امام سے پوچھیں پیار سے، اخلاق سے، کہ بھائی پیچھے والے تو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ مقتدیوں کے آگے، وہ تو کہتے ہیں امام کے پیچھے، تو کیا کہتا ہے؟ نہیں یہ تو تیرے لیے بھی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ وہ الفاظ تو اپنے تو بتلا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں بغیر کسی تنقید کے ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے یہی کہا کہ جس نے رات کے وقت ارادہ نہیں کیا، رات کے وقت ارادہ نہیں کیا رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے لیے، تو پھر اس کا روزہ نہیں ہے۔ نفلی روزے کے لیے آپ نے صبح صادق سے کچھ نہیں کھایا، آپ جب چاہیں آپ ارادہ کر لیں کہ میرا روزہ ہے، لیکن رمضان کے روزے کے لیے رات کے وقت ارادہ کرنا ضروری ہے۔
آخر رات کو جو دہی بنا کے رکھتا ہے وہ کس لیے؟ بیچنے کے لیے یا روزہ رکھنے کے لیے؟ رات کو جو سالن تیار کر کے رکھتا ہے یہ صبح ہوٹل میں بیچنے کے لیے یا صبح روزہ رکھنے کے لیے؟ یہی ارادہ ہے، یہی ارادہ ہے، اور اسی کو نیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔